دماغ کو ہو جائے کلام ختم ہو جائے ارے ہو جائے کہ دماغ چولے پڑ جائے گی دماغ چولے کر لی جائے گی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اگر رشتہ ازدواج سے منسلک ہونا چاہتا ہے تو مرد و عورت کے درمیان کے جو مسائل ہیں ان تمام مسائل کا سیکھنا اس پر فرض ہو گیا۔ اسی طرح سے سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ بندہ جس میدان میں ہے ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہو گیا، یعنی عقائد کے علم حاصل کرنا اس پر فرض عین ہے۔ اسی طرح سے وضو کے مسائل سیکھنا اس پر فرض عین ہے، غسل کے مسائل سیکھنا اس پر فرض عین ہے۔ اسی طرح سے کوئی مزارع ہے، زراعت کھیتی کرنا چاہتا ہے تو اب کھیتی اور کسانی کے جو مسائل ہیں ان تمام مسائل کا سیکھنا اس پر فرض عین ہے۔ اسی طرح سے کوئی اجیر ہے، اجرت اور مزدوری کرنا چاہتا ہے تو اب اجرت و مزدوری کے جو مسائل ہیں ان تمام مسائل کا سیکھنا اس پر فرض عین ہو گیا۔ برادران اسلام، یعنی بندہ جس حالت میں ہے ان تمام حالت کے مسائل کا سیکھنا اس پر فرض عین ہے۔ برادران اسلام، یعنی فرض دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ اور ایک فرض عین۔ فرض کفایہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے اس کی ادائیگی کر لی تو نہ ادا کرنے کا جو گناہ تھا سارے لوگوں کے سروں سے اتر گیا، لیکن فرض عین وہ ہے کہ ہر بالغ اور مکلف مرد و زن پر اس کا سیکھنا یہ فرض عین ہے، اس علم کا حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ برادران اسلام، کیونکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالعلم فإن العلم قوة، یعنی تم پر لازم ہے کہ علم دین حاصل کرو کیونکہ علم ایک طاقت کا نام ہے۔ علیکم بالعلم فإن العلم نور، یعنی علم دین حاصل کرو کیونکہ علم روشنی کا نام ہے۔ برادران اسلام، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی حفاظ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ کنز العمال شریف کی حدیث پاک ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مقدسہ کو حفظ کر لیا، یعنی جس نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام ٹھہرایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھر والوں کے لیے اس کے 10 لوگوں پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لوگوں کی شفاعت فرمائے گا۔ برادران اسلام، تو وہ حافظ قرآن جس کا عمل قرآن مقدسہ پر ہے، یعنی اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، اس کے حرام کو حرام جانتا ہے، تو ایسے اپنے 10 گھر والوں کی وہ شفاعت کرے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ برادران اسلام، تو یہ فضیلت انہی حافظ قرآن کے لیے ہے جن کا عمل اپنے قرآن پر ہے، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، اس کے حلال کو حلال جانتے ہیں، اس کے حرام کو حرام جانتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور شریعت کی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ صاحب گٹکا کھا کر منہ لال کر کے اور رومال ڈال کر وہ بازاروں میں گھومتے ہوں، گلیوں کے چکر لگاتے ہوں اور نمازوں کو ترک کرتے ہوں، اور جس کی ماں دیکھ کر اس کو یہ جانے کہ جب یہ 10 سال مدرسے میں رہ کر نماز کی پابندی نہ کر سکا تو میں کیسے نماز پڑھوں گی۔ جب اس کا بھائی یہ کہے کہ اس نے 10 سال مدرسے میں گزارے اور 10 سال میں یہ نمازوں کی پابندی نہ کر سکا تو میں کس طرح سے نماز پڑھوں۔ جس کو دیکھ کر اس کا باپ یہ کہے کہ 10 سال اس نے مدرسے میں رہا ہے اور 10 سال مدرسے میں اس نے علم دین حاصل کیا ہے، جب یہ نمازی نہ بن سکا تو میرے خیال میں تو یہ ہے کہ نماز کو اتنا بڑا فرض نہیں ہے جس کو پڑھا جائے۔ برادران اسلام، تو یہ نور حافظ قرآن کے لیے یہ فضیلت آئی ہے کہ جن کے بارے میں
پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر بروز قیامت ایک ایسا نور کا تاج رکھا جائے گا جس کے سامنے سورج کی بھی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ برادران اسلام، تو یہ ان حافظ قرآن کی فضیلت ہے، یہ ان حافظ قرآن کے لیے ہے جو قرآن مقدسہ پر عمل کرتے ہیں، اس کے حلال کو حلال جانتے ہیں، اس کے حرام کو حرام جانتے ہیں، اور شریعت کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، نمازوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، روزوں کو نہیں ترک کرتے ہیں۔ برادران اسلام، تو علم دین حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اپنے بچوں کو آپ حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو آپ قاری قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو آپ عالم دین بنائیں، کیونکہ پیغمبر کوئی عزت کرے یا نہ کرے ان عالم دین کی، کوئی عزت کرے یا نہ کرے حفاظ کرام کی، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اگر میری امت کا عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزرنے کی برکت سے اس قبرستان سے 40 روز کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ برادران اسلام، یہ ہے علماء کی فضیلت، یہ ہے ان کی شان، اور یہ ہے ان کا مقام و مرتبہ۔ اور حضور نے ارشاد فرما دیا کہ کوئی عزت کرے یا نہ کرے، اگر میری امت کا عالم کسی بستی کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے تو اس کے دفن ہونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چاروں طرف کی 40 قبروں کو روشن فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یہ حفاظ کرام کی فضیلت ہے، یہ علماء کرام کا مقام و مرتبہ، اور یہ ان کی شان ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے کونوا ربانیین، یعنی اللہ والے ہو جاؤ۔ اب اللہ والا کیسا بنا جائے؟ ہم نے تو اللہ والا ان کو سمجھ رکھا ہے جو 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں پہنتے ہیں، ہم نے تو اللہ والا ان کو سمجھ رکھا ہے جو کڑے اور چھلے پہنتے ہیں، ہم نے تو اللہ والا ان کو سمجھ رکھا ہے جو عورتوں کی طرح بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، ہم نے تو اللہ والا ان کو سمجھ رکھتا ہے جو چرس اور گانجا پیتے ہیں اور مزارات اولیاء پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ مٹا دم لگا دم اور مٹا غم کی باتیں کرنے والوں کو ہم نے اللہ والا سمجھ رکھا ہے۔ برادران اسلام، اللہ والے یہ نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ۔ اے اللہ، اب اللہ والا کیسے بنا جائے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، یعنی تم کتاب کا علم دو، کتاب کی تعلیم دو اور کتاب کا درس دو تو تم اللہ والے ہو جاؤ گے۔ برادران اسلام، آج لوگ علماء کو اور حفاظ کرام کو دو کوڑی کا مولوی کہتے ہیں، تم دو کوڑی کا مولوی کہتے رہو، تم اللہ والا کہو یا نہ کہو، ان کو عزت دو یا نہ دو، لیکن میرے اللہ نے ان کو اللہ والا کہا ہے۔ برادران اسلام، لیکن ہم تو ان کی شان کو نہیں سمجھتے ہیں نا، ہم نے تو ان کے مقام و مرتبے کو نہیں جانا ہے نا۔ برادران اسلام، جبکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور اس حدیث کو سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں رقم فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمام علماء کا سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا لیکن ان کو جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا، اب علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہمارا حساب تو کب کا ہو چکا ہے، ہمارا فیصلہ تو کب کا ہو چکا ہے، لیکن ہم کیوں اور کس لیے روکے گئے ہیں؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، اگرچہ تمہارے شاگرد آسمان کے ستاروں کے برابر کیوں نہ ہو۔ برادران اسلام، یہ علماء کی شان ہے، یہ علماء کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ان کی فضیلت ہے کہ ان کے شاگرد اگر آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہوں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفیع بنائے گا اور کہے گا اپنے شاگردوں کی تم شفاعت کرو۔ اسی طرح سے ایک عالم دین کی یہ شان
شان اور یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے کہ اپنے خاندان اور پریوار اور گھر والوں میں سے بے شمار لوگوں کا وہ شفیع بنے گا اور ان کی وہ شفاعت کرے گا۔ برادران اسلام، تو اس لیے ارے دنیا تو دنیا ہے، ہم جنت میں بھی ان علماء کے محتاج ہوں گے جب ہم رب تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر تھک جائیں گے اللہ اب کیا ہم اللہ سے مانگے، کیونکہ جنت میں پہنچ جانے کے بعد کسی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے، خیال آئے وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ برادران اسلام، لیکن وہاں پر ہم علماء کے محتاج ہوں گے جب اللہ سے مانگ کر تھک جائیں گے، اب علماء کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، زانوئے تلمس طے کریں گے اور ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کیا مانگے؟ تب علماء کرام فرمائیں گے تم اللہ سے اس کا دیدار مانگ لو۔ برادران اسلام، یہ علماء کی شان، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن ہم نے تو نہیں جانا ہے، ہم نے تو دو کوڑی کا مولوی ان کو سمجھا ہے۔ برادران اسلام، لیکن ان حافظ قرآن سے پوچھو، ان عالم دین سے پوچھو کہ ہم تو اپنے گھر میں نرم و نازک بستر پر سوتے ہیں اور ٹی وی اور سیریل کا ہم مزہ لیتے ہیں، رات کے 2-3 بجے رات تک جاگ کر ہم اڑیا اور ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، گانے بجانے سنتے رہتے ہیں اور مرغ مسلم کھاتے ہیں۔ ان مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے بچوں سے پوچھو کہ کس طرح سے علم دین حاصل کرتے ہیں، اپنے گھر پریوار سے دور رہ کر، اپنے ماں باپ سے دور رہ کر، تمام عیش و عشرت اور عشائشوں کی وہ قربانیاں دے کر اور ان کو سولی پر چڑھا کر وہ یہاں پر علم دین حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم مرغ مسلم کھا رہے ہوتے ہیں اپنے نرم و نازک بستر پر بیٹھ کر، تب یہ بغیر دھلی دال اور بغیر دھلے چاول اور بغیر چھلے آلو کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، بتائیے کس مدرسے میں، کس یونیورسٹی میں اور کس اسکول اور کس کالج کا یہ نظام ہے کہ جہاں پر بچوں کو فجر کے وقت اٹھا دیا جاتا ہو اور ان سے کہا جاتا ہو کہ تم اسٹڈی کرو؟ کسی بھی اسکول، کسی بھی یونیورسٹی اور کسی بھی کالج کا یہ نظام نہیں ہے، لیکن مدارس اسلامیہ کے بچے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ برادران اسلام، کبھی ہم نے ان کی قربانیوں کے بارے میں سوچا ہے؟ اور لائق مبارکباد ہے ان حفاظ کرام کے والدین اور ان کے بھائی بہن جنہوں نے اپنے بھائی کی جدائی کو تو برداشت کیا ہے، اپنے بیٹے کی جدائی کو تو برداشت کیا ہے، لیکن علم دین کی جدائی کو انہوں نے برداشت نہیں کیا ہے۔ برادران اسلام، تو وہ لائق مبارکباد ہے، وہ قابل مبارکباد ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ میرا بچہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد، دستار لینے کے بعد 5,000 6,000 اور زیادہ سے زیادہ 10,000 کی تنخواہ پر وہ کیا کسی مسجد میں امامت کرے گا یا کسی مدرسے میں وہ درس و تدریس کی خدمت انجام دے گا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب